صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ فضان گرامی، یہ دعائے مکارم الاخلاق آپ کے علم میں ہے، یہ چوتھے امام کی دعا ہے، اور جنرلی آپ 15 شعبان میں پڑھنے کی تاکید ہے۔ ہمارے وہاں ماہ مبارک کے شعبان کی رمضان کی راتوں میں پڑھنے کی تاکید ہے، اور مجھے جو اس دعا کی شرح کرنے کا موقع ملا اور میری خواہش ہوئی کہ یہ دعا کی شرح کی جائے، اس کے پیچھے بہت ساری حکمت ہے۔ اب میں وہ ساری حکمت میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ تو ضرور آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی انسان کو واقعاً مومن ہے یا نہیں ہے چیک کرنا ہو تو دعائے مکارم الاخلاق پر ایک ایک جملے پر غور کر لے، خود اس کو پتہ چلے گا کہ میرا ایمان کس درجے پر ہے اور ایمان کے کس منزل پر میں کھڑا ہوں۔ ویسے بھی دعا تو انسان کے لیے، یہ جو قرآن کا جملہ ہے دعا، یا حدیث کا جملہ ہے، دعا مخ العبادت، عبادت کی جان کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ امام زہرا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کی قدر و قیمت اس کی دعائیں ہیں۔ جس طرح وہ دعا کر سکتا ہے، جیسی دعا کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ کی نگاہوں میں اس کی اہمیت اور قدر و منزلت پائی جاتی ہے۔ یہ دعا اس لحاظ سے بھی آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ جہاں انسانی اقدار زوال کی طرف جا رہے ہیں، انسانی ویلیوز جو ہے ختم ہو رہی ہے، ایسی صورت میں ہمارے مولا چاہتے تھے کہ مومن اخلاق والا خالی نہ ہو، اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہو، جس کو مکارم الاخلاق کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اخلاق تو اس سے بہت کم درجے کی چیز ہے، جو امام بتانا چاہتے ہیں وہ تو اس سے بہت بلند چیز کا نام ہے۔ تو میں اس تمہید کے بعد آ جاؤں، دو جملہ شروعات آج جو ہے اسی دو جملے پر میری یہ تقریر ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ یہ جملہ کہنے کے بعد صلوات پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی امام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے ایمان کو مکمل کر، اللہم اکمل ایمانی، اے اللہ میرے ایمان کو مکمل کر دو۔ اب یہ پہلا جملہ جو ہے کسی بھی دعا کا، خاص طور سے آپ صحیفہ سجدیہ میں جب جائیں گے تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے دعا کرنے کا، ایک طریقہ امام نے یہ بتایا، ہر دعا سے پہلے بسم اللہ اور بسم اللہ کے بعد صلوات۔ حتیٰ کئی اماموں سے یہ حدیث موجود ہے کہ اگر تم اپنی دعاؤں کی ابتدا اور انتہا میں صلوات رکھو گے تو اللہ کی ذات بہت کریم ہے، اس لیے کہ صلوات ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، کبھی بھی یہ صلوات جو ہے اللہ کی بارگاہ سے ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ قبول کر لی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں تم دعا کرو گے، جب تمہاری دعا کی ابتدا میں شروعات میں صلوات ہوگی تو اللہ قبول کر لے گا، آخر میں بھی صلوات پڑھو گے تو بھی قبول کر،
تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے کہ آگے اور پیچھے کی دعا قبول کرے، بیچ کی چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات سے۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر آگے پیچھے کی دعا قبول کی گئی ہے تو بیچ کی بھی دعا قبول کر لے۔ دعا انسانوں کے لیے ایک شرف ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کو اپنے سے بات کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ دعا ایک جملہ کسی جگہ جو ہے کہا جاتا ہے، اور یہ منہ لگانا، آپ جانتے ہیں منہ لگانا ایک محاورہ ہے۔ منہ لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا انسان بڑے انسان سے بات کرنا چاہتا ہو تو کہتے دیکھو اس چھوٹے کو بڑے نے منہ لگا لیا ہے۔ اب اس بات کے پد نظر آپ کبھی غور کریں کہ دنیا میں خدا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو ہر چیز سے بڑی ہے۔ وہ خدا اپنے کمتر سے کمتر بندے کو بھی بات کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور کتنی دیر، یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا کتنی دیر بات کرنا چاہتے ہو۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم جب اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں کسی سے تو کہتے ہیں 5 منٹ کا موقع، ایک 10 منٹ کا موقع آپ کے پاس۔ کوئی آج آپ نہیں دیکھیں گے کہ وی آئی پی آپ کو کہے کہ آؤ 1 گھنٹہ بیٹھے رہنا، تم کہا بھائی تھوڑی دیر کا موقع ہے نا۔ اور جب آپ پہنچتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو چلے گئے، تو کہتے ہیں یہ اپوائنٹمنٹ تھا کہ بھائی وہ ضروری کام آ گیا، چلے گئے۔ آپ ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، کتنی دیر آپ کو بتاتا ہے، کتنا بھی پنکچوئل ڈاکٹر ہو، آپ لیں گے 8 بجے آئے گی نوبت آپ کی 9 بجے، ہے نا۔ لیکن خداوند عالم کہتا ہے جب آؤ میں تمہارے لیے فارغ بیٹھا ہوں، جتنی دیر بات کرنا چاہتے ہو اس کے لیے بھی آزاد ہو، تم پر چھوڑ دے۔ واقعاً یہ انسان کا ایک عظیم شرف ہے۔ اسی لیے آپ قرآن میں انبیاء کی دعائیں اگر دیکھیں تو میں اس سے ایک طریقہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم دعا کیا کریں۔ اب دیکھو پہلی دعا قرآن میں جو ذکر ہوئی ہے وہ جناب ابراہیم کی دعا ہے۔ جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، یہ جملہ قرآن کا ہے، ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ میں اولاد کو اپنی ایسی جگہ تیرے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دور دور تک نہ کوئی کھیتی ہے نہ ہی کوئی آبادی ہے، لیکن اے اللہ میں اپنی ذریت کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ ان کو اے اللہ بہترین رزق عطا کر۔ تو ایک انسان کی آپ دیکھیں سب سے پہلے دعا جو ابراہیم خلیل کی قرآن نے ذکر کی ہے، وہ جانتے ہیں کیا وہ یہی ہے۔ ایک انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ جو دعا کرنا چاہیے نا وہ اپنی اولاد کے لیے۔ آپ یقین جانیں آج جب میں دیکھتا ہوں کہ باپ مومن ہے اور اولاد، تو جانتے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ میکسیمم راز یہ ہے کہ والدین ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اگر واقعاً ان کے لیے دعا کرے تو اللہ والدین کی دعا بچوں کے لیے ضرور قبول کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھیے ابراہیم جیسا نبی، پہلی دعا قرآن میں جو موجود ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے قرآن تو ایسی کتاب نہیں ہے جو کوئی بھی دعا اٹھا کر لا کے رکھ دے گا۔ یہ قرآن خدا نے نازل کیا ہے۔ جب خدا نے نازل کیا تو یقین جانیں کہ اس میں دعا جو پہلے ذکر ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے انسان کی نگاہوں، انسان کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ ورنہ اس کے بعد آپ بہت سارے نبیوں کی دعا ہے۔ آپ جناب یحییٰ کی، جناب زکریا کی دعا بہت زیادہ سوال کی جاتی ہے کہ یہ دعا جناب زکریا کی قرآن میں ہے کہ اے اللہ میں تنہا بندہ ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، اے میرے معبود تو اپنی رحمت سے مجھے اولاد نواز دے۔ آج آپ یہ جملہ قرآن کا ہے،
اور ہم خود کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا کیجئے. کوئی بھی انسان کو یہ دعا کرنا چاہیے. رب ہب لی ذریۃ طیبہ، اے اللہ ایک پاکیزہ اولاد دے دو. پاکیزہ اولاد مانگنا خود ایک شرف ہے. ایک نبی جب مانگ رہا ہے، اس کے پاس دنیا کی چیزیں اللہ نے عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود مانگ کیا رہا ہے؟ اے اللہ پاکیزہ اولاد دے دے. اور جناب موسیٰ کی دعا، اسی میں آپ جائیے تو جناب موسیٰ نے سب سے جو ہے پہلے جو دعا مانگی، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اے اللہ بات کرنے کا سلیقہ سکھا دے. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. ایک نبی اولو العزم مرسل نبی جو صاحب کتاب بھی ہے اور اللہ سے بات کرتا تھا، وہ کہتا ہے اے اللہ بات کرنے کا سلیقہ سکھا دے تاکہ میری بات دوسروں تک بڑی آسانی سے پہنچ جائے. آج ہم بہت دیکھتے ہیں، میں خود بہت آزماتا ہوں، میں نے کوئی ایک لفظ استعمال کیا، آپ نے سمجھا کچھ، میں نے کہا کچھ، جبکہ واقعاً یہ ہنر ہے کہ ایک انسان جب بات کرے تو اس کی بات وہی پہنچے جو وہ پہنچانا چاہتا ہے. اسی لیے آپ یہ دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اے اللہ میری زبان میں وہ طاقت عطا فرما جس سے میں اپنا میسج کسی کو آسانی سے کنوے کر سکوں. تو یہ جو ہے دیکھیے صلوات کے بارے میں تھی کہ صلوات ایک دعا ہے، اور ائمہ ہمارے فرماتے تھے کہ ہر دعا سے پہلے تمہیں صلوات پڑھنا چاہیے اور دعا کے آخر میں صلوات پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اب آنا چاہتا ہوں میں اس دوسرے فقرے کے اوپر، جو ایمان جو ہے کیا چیز. آپ ائمہ کی حدیثیں پڑھیں گے تو ائمہ کہتے تھے ایمان 3 جز کا نام، 3 چیز کا نام ایمان. ایک یہ ہے کہ دل میں یقین ہو، دل میں یقین ہو. دوسرے زبان سے اقرار ہو، جو میرے دل میں ہے وہ اگر زبان پر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو تو اسی کو ہم منافق کہتے ہیں، اسی کو قرآن منافق کہتا ہے. ٹھیک ہے، خالی دل میں ہو اور زبان سے بھی ہو لیکن عمل سے نہ ہو تو ہم مسلمان کہیں گے، مومن نہیں کہیں گے. یہ دیکھیے قرآن کہتا ہے اگر کسی کے دل میں ہے جو عقیدہ رکھتا ہے اور زبان سے بھی کہتا ہے لیکن عمل سے اگر وہ نہیں کہتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہے. ٹھیک ہے، اب میں آنا چاہتا ہوں، اب اس ایمان کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی، میں آپ کو خالی اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ چیک کریں، میں چیک کروں اپنے ایمان کو. دیکھیے ہم تو پیدائشی مومن کہلاتے ہیں، ہے نا. ہم کہتے ہیں ہماری نسلوں میں ایمان پایا جاتا ہے. یہ فخر کا بھی سبب ہے، نو ڈاؤٹ، یہ عزت کا بھی سبب ہے. لیکن اس کے بعد خالی یہ کہہ دینا کہ میری نسل سے میں مومن ہوں اور میری نسل میں ایمان پایا جاتا ہے، میں محب اہل بیت ہوں اور الحمدللہ ہماری اولاد بھی ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن چیک کرنا یا نہیں کرنا کہ ایمان کتنا ہے میرے پاس، ہے نا. چیک کرنا یا نہیں کرنا. خالی کہہ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسی لیے ہمیشہ چیک کہتے رہنا چاہیے. ہم روز کہتے ہیں کہ بھئی ایمان کی سلامتی کی دعا پڑھو، اما سلامتی اس وقت ہوگی جب پہلے کوئی چیز ہو، جب ہے ہی نہیں اور سلامتی کی آپ دعا کر رہے ہیں. بھئی سلامتی کب ہوگی؟ جب صحت ہو تو سلامتی کی دعا کرو نا. جب آپ کے پاس مثلا میرے پاس ایمان ہی نہ ہو اور میں روز سلامتی کی جو ہے تو کہے گی جو ہے سلامتی. اسی لیے دعاؤں میں کچھ ایسی دعا ہے جو انسان کچھ بھی کرتا رہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جانتے کیا ہے وہ؟ ایک دعا یہ ہے، ایسی چیز کہہ رہا ہے جو سمجھ ہی نہیں رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے.
ایک مثال ہے، آپ روز دعا کریں اللہ مجھے موت نہ دینا، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا کی پیشانی پر اللہ نے رکھا ہے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کو مرنا ہے۔ آپ روز کہیں اللہ مجھے موت، زندگی لمبی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کہیں گے موت ہی نہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ائمہ ہمارے ایک جملہ اور کہتے ہیں، کبھی یہ نہ کہنا کہ اے اللہ مجھے میرا امتحان نہ لینا، اس لیے کہ اللہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے بغیر امتحان کے، تو یہ کہنا ہی بیوقوفی ہے کہ میرا امتحان نہ لینا۔ اللہ ہر ایک کا امتحان لینے والا ہے۔ تم دعا کرنا کہ اللہ مشکل امتحان تمہارا نہ لے، سخت امتحان نہ لے، ورنہ یہ کہہ دینا کہ دعا کہ مجھے اللہ میرا امتحان نہ لینا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعا آپ کرتے رہے، کتنی مرتبہ میں کہ اللہ میرا امتحان نہ لینا، میرا امتحان نہ لینا، میرا امتحان نہ لینا، مجھے موت نہ آئے، مجھے موت نہ، آپ کہتے رہیے۔ اللہ کہتا ہے یہ تم نے دعا کرنا ہی نہیں سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اسی میں سے ایک دعا ہے، اے اللہ میرا بڑھاپا کبھی نہ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑھاپا نہ آئے؟ یہ اللہ نے دنیا کے سسٹم میں رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سسٹم ہی ہے کہ آپ کو دھیرے دھیرے بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جانا ہے۔ آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ بڑھاپا ایسا نہ دینا جس میں انسان کسی کا محتاج ہو جائے یا کسی کے لیے تکلیف کا سبب ہو جائے، کسی کے لیے زحمت کا سبب ہو جائے۔ آپ یہ دعا کریں، یہ معقول دعا ہے۔ تو ایمان کی آپ علامت کے بارے میں آنا چاہتا تھا۔ آپ دیکھیں یہ جو ہے، دیکھیے دعا کرنے کا طریقہ جو بتایا ہے، یہ دعا کریں کہ اللہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھیے امام کچھ اور کہتے تھے، اللہم لا تحوجنی الی احد من خلقک، اے اللہ مجھے کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ کیوں؟ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى النَّاسِ، اس لیے کہ اے اللہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جس کو کسی اور کی ضرورت نہ ہو، ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ کہیے بل یقول اللہم لا تحوجنی الی شرار خلق، اگر تمہیں دعا کرنا ہی ہے تو دعا کرو کہ اے اللہ مجھے کسی بدتر انسان کے حوالے نہ کر دے، خراب انسان کے حوالے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں خدا نہ کرے کسی کا باس جو ہے ذلیل انسان ہو، ایک نوکری ایسے آدمی کے پاس میں کرتا ہوں جو ذلیل ہو، اللہ نہ کرے کسی، اس لیے کہ روز موت سے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کے لیے مر جانا آسان ہے، روز ذلیل ہونا آسان نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ دعا جو امام کریں کہ ہمیشہ دعا کرنا تم کہ اللہ تمہیں کیسے بھی اپنی مخلوق، بدترین مخلوق کے حوالے نہ کرے۔ آج آپ بھی دعا کر لیجئے، اے اللہ ہمیں کسی چائے والے کے حوالے نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا حشر، آپ دیکھ رہے ہو۔ واقعی یہ دعا کرنا ہمیں، اے اللہ ہمیں اس طرح بدترین انسانوں کے حوالے نہ کرنا۔ خوب میں آ جاؤں، بہت لمبی نہ بات ہو، ہمارا یہ طریقہ ہوگا بس آدھے گھنٹے کی یہ شرح ہوگی اور 10 منٹ توسل، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھانا کھا لیں اور نمک اس میں نہ ڈالیں، تو کھانا کھانے کے لیے ضروری ہے کہ نمک اس میں ہو، تو توسل کرنا آخر میں ضروری۔ 2 حدیث سناتا ہوں اسی تعلق سے کہ ایمان کو چیک کرنا ہے کہ میرا ایمان کس بلندی پر فائز ہے یا کس پستی کا میں حامل ہوں، میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، یہ مجھے چیک کرتے رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ایک ڈاکٹر نے مجھ سے مشورہ دیا تھا کہ جب 40 کے بعد چلے جائیے تو آنکھ کبھی ایک بند کر کے دیکھیے کبھی دوسری۔ تو میں نے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کس آنکھ کا نور کم ہو گیا اگر آپ چیک کرتے نہیں رہیں گے۔ آپ چیک کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے کان کی بصارت، سماعت چلی گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، یا
کچھ اور ہو رہا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو چیک، اور ڈائبٹک والوں کو تو کہتے ہیں ڈاکٹر روز چیک کرتے رہو. تو میں نے کسی ڈاکٹر سے کہا کہ ہمارا بس اب ایک ہی کام رہ گیا ہے میرا کہ میں صبح سے شام تک ڈائبٹک چیک کرتا رہا ہوں. آپ مجھے نکما بنانا چاہتے ہیں. بھئی ایک اصول ہو، ایک طریقہ ہو. آپ کسی کو اس طرح مایوس کر دے وہ ٹھیک نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ اگر آپ روز یہ بلڈ پریشر چیک کرتے رہے تو ہر گھنٹے میں آپ کا اوپر نیچے ہوتا رہے گا. اوپر ہو رہا ہے تو آپ کا دم نکل رہا ہے، نیچے جا رہا ہے تو بھی دم نکل رہا ہے. تو ایسا کام کیوں کرنا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں چیک کرنا، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آپ خالی اسی میں مصروف رہ گئے. اب وہ دو حدیث سن لیجیے اور مکمل میں نے بات کر لی. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے حدیث یہ ہے، رجلن، کہتے کوئی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے. کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. دونوں روایتوں میں مکمل بھی نہیں ہے، ایسا بھی کہا ہے حدیثوں میں. کہا کہ مکمل ہو بھی نہیں سکتا ہے جب تک یہ تین چیزیں نہ پائی جاتی ہو. اللہ کرے کہ ہم میں ہو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی بہت بار ایسا ڈر لگتا ہے کہ شاید میرے پاس نہیں ہو. آپ بھی ایک بار دیکھیے وہ کیا ہے. پہلی چیز فرمایا رجلن، پکا مومن، ایمان مکمل ہونے والا مومن وہ ہے رجلن لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم. جب بات اللہ کی آتی ہے تو پھر کسی چیز کا اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں آج 99% لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. جی آپ ہزاروں مثال میں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں. آپ کہیے کہ بھیا آپ کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہے، تو کس نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی لڑکی کی شادی کے لیے لاکھ روپے کی ضرورت ہے؟ آپ مسجد میں آئیے، مولوی صاحب سے کہیے 2 بول پڑھوا دیں. کہیں بھی اسلام میں یہ آیا ہی نہیں ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے خرچہ کرتے، کہیں بھی نہیں. حتیٰ یہ مستحب اس وقت ولیمہ رکھا گیا ہے جب طاقت ہو، نہیں تو نہیں. لیکن آج آپ پوچھ لیجیے کسی سے، اللہ کا قانون کتنا آسان ہے. نہیں، لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کے بجائے کہ بھئی میں اللہ کے لیے مجھے کام کرنا ہے، میرے بچے کی شادی کرنا میری ذمہ داری ہے، میں کر لوں. اب کیوں نہیں کر رہا ہوں میں؟ کہتے ہیں مولانا کماتا نہیں، پیسے نہیں ہے شادی کرنے کے لیے. یہ کہاں کی بات ہے؟ وہ تو ایک دوسری بات کر دیا، دور چلا گیا، میں نزدیک آ جاؤں. آج ہم سب ٹریول کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے؟ نہیں، کیوں ڈر لگتا ہے؟ اللہ امام کہتے ہیں کہ تم مومن ہو نا، تمہیں کسی کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لا یخاف لومۃ لائم. لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور میں نے واقعی دیکھا، یہ تجربہ کیا، جو ہمارے علماء تھے نا پہلے، وہ نماز شب بھی ٹرین میں پڑھ لیتے تھے. میں نے خود یہ تجربہ کیا کہ میں ایک بار جا رہا تھا، میں نے ناسک میں، اسی ناسک کی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا ٹرین کتنے دیر رکے گی. میں نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اپنی جو سیٹ سامنے بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں اندر نہیں پڑھوں گا، باہر پڑھوں گا، خالی ٹرین چلے تو مجھے ایک آواز دینا. سنگا بسم اللہ جاؤ تم پڑھو. وہ لڑکا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو دیکھا میرے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، وہ آ کے کھڑا ہو گیا. بولے نہیں ادھر سے کوئی نہیں گزرے. اور آپ جانتے ہیں وہ لڑکا ہندو تھا. میں نے اس سے نہیں کہا کہ تم آ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نے کہا خالی ٹرین چلے تو بتا دینا مجھے. وہ آ کے کھڑا رہا، بولا نہیں ادھر سے کوئی نہیں گزرے گا. میں سوچا اے اللہ، اگر کوئی تیرے لیے اتنا سا کرتا ہے تو اس کے لیے تو کیسے انتظام کر دیتا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو جملہ ہے نا، رجل لا یخاف لومۃ لائم، ایسا انسان جو کبھی بھی اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن آپ یقین جان لیں 99% لوگ آج اس زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے.
ابھی میں خود بھی اپنے آپ کو سوچتا ہوں، جانتے ہیں کیا، کپڑا پہننا بدن کو چھپانے کے لیے ہے نہیں، اور آرام دینے کے لیے ہے۔ اب مجھے سوسائٹی کا کتنا ڈر ہے کہ میں ٹریک سوٹ نہیں پہن سکتا ہوں واک کرنے کے لیے۔ مجھے کہیں مولانا وہ دیکھو ٹریک سوٹ میں گئے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ڈر ہی ہے نا، یہ کس طرح کا کیا کا ڈر ہے؟ آج اگر آپ پینٹ شرٹ پہن کے اپنے کنوینئنٹ کے لیے پہنتے ہیں یا کسی کو دکھانے کے لیے؟ کنوینئنٹ کے لیے پہنتے ہیں۔ مولوی کو کیوں نہیں پہن سکتا ہے؟ آج وہ چھوڑ دیے، کام کرنا تو مستحبات میں سے ہے نا، نماز پڑھانا تھوڑی کوئی کام ہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے پڑھنا، نہیں؟ ابھی کوئی آدمی جو ہے، میں مثلا نماز پڑھا کے یہاں کھجور بیچنے لگوں، کہتے ہیں مول صاحب کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ کہے کی بات ہے؟ یہ تو ڈر ہی ہے نا۔ اللہ کا رسول کہتا ہے مومن ہو تمہیں کسی کی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں واقعی سلام کرتا ہوں اپنے مولا کو کہ میسم تمار کھجور بیچتے تھے، امام نے کہا میسم نماز پڑھے گا؟ نہیں مولا ابھی بیچ رہا ہوں۔ کہا تم جاؤ میں کھجور بیچتا ہوں۔ امام کھجور بیچ رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں۔ اب امام کو ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں، میں امام ہو کر، خلیفہ ہو کر کوفے کا کھجور بیچوں؟ کہتے تھے نہیں، مومن وہ ہے جو کبھی شرمندہ، اچھے کام کے اوپر مجھے کیا ہے کہ شرم ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں کتنے بیکار لوگ ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں ہماری شان کے لائق کوئی کام ہی نہیں ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں ارے بھائی شان تمہاری کون طے کرے گا یہ بتاؤ؟ اللہ کا رسول، یا خود تم طے کرو یا سوسائٹی طے کرے؟ بولے مولانا اتنا پڑھ لکھ کے میں کھڑا رہوں گا کیا کہیں گے لوگ؟ میں کہا تم کو یہ نہیں پرواہ کہ اللہ کیا کہے گا، یہ پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد سفر کر رہی ہے، تمہاری سیلری اتنی اسکیل کی نہیں ہے تو کام نہیں کرو گے۔ 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہو، پوچھے کیوں بیٹھے ہو؟ کہہ رہے میرا کام نہیں مل رہا ہے مولانا۔ میں کام نہیں مل رہا ہے، تم کرنا نہیں چاہتے ہو۔ آج آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہمارے مولا نے آرام سے کر لیا۔ بھیڑ چرانا، آج میں کہوں کسی سے کہ بھئی تمہارے پاس اچھا کام ہے جاؤ بھیڑ چراؤ، کہے گا اتنا پڑھ لکھ کے بھیڑ چراؤں؟ ائمہ ہمارے یہ کام کر لیتے تھے، رسول اللہ نے کر لیا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو زنجیروں میں قید کر کے رکھا، اور اللہ کہتا ہے مومن اسی وقت ہوگا جب میرے راستے میں آئے تو کسی کی پرواہ نہ کرے۔ لوگ کیا کہیں گے، کہنے دو ان کو، لوگوں کو کام ہی کہنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جملہ سن لیجئے خوب، اور واقعاً دیکھیے دوسری چیز ہے کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ آدمی کہ جب دنیا میں کوئی کام آئے اس کے پاس ایک کا تعلق آخرت سے ہو، ایک کا دنیا سے ہو۔ فرمایا مومن نہیں ہو سکتا جو آخرت والا کام چھوڑ دے دنیا کے لیے۔ آپ چیک کرو ایک بار، دیکھو کیا ہوتا ہے، واقعی حیرانی کی بات ہے۔ اسی لیے کہتے تھے کہ نماز میں کبھی یہ کام نہیں کرنا کہ نماز کو کوئی بھی ٹائم نہیں ہے، تم پہلا کام کر لینا نماز پڑھ لینا، ہر کام کو چھوڑ دینا اور نماز پڑھ لینا۔ اس سے کیا ہوگا، تم جس کام کو کرنا چاہتے ہو اللہ آسان کر دے گا۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں، پہلے وہ کام کر لیں پھر چلے جائیں گے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کہتا اب بیٹا تم نے ہمارا چھوڑ دیا ہے، اب وہ کام کر کے دکھاؤ تم۔ یہ انسان سمجھتا نہیں ہے، جبکہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر دنیا میں کوئی آدمی کامیاب نہیں بن سکتا۔ کامیاب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مدد اس کو شامل ہو۔ اور مدد کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کو ہر کام میں پیورٹی دیں گے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ بات یہ ٹائم میرا مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ ہم باقی حدیث کا جملہ آپ کو کل سنائیں گے کہ ایمان مکمل ہونے کی چند پہچان جو حدیثوں میں بتائی ہے وہ کس حد تک ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ ایک آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا تھا، کربلا میں دکھائی دیا۔ جن کا ایمان مکمل نہیں تھا، ایک بار مولا نے کہا کہ جس کو جانا ہے وہ چلے جاؤ، کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، تاریخ میں نام ہے ان کا۔
آج آپ دیکھو، اندازہ کرو، اس وقت شاید ان کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن آج ہم کہتے ہیں اے کاش جو لوگ جا رہے تھے مولا کو چھوڑ کر ایک بار سوچ لیتے کہ ہم کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آج وہی لوگ جو رہ گئے ان پہ کتنا ہم ناز کرتے ہیں کہ تمہاری قسمت کتنی اچھی تھی کہ تم نے آقا کو کسی بھی حالت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ نہیں، آپ اندازہ لگا لیجئے اسی بات کا کہ بہت ساری چیزوں کی اہمیت ہمیں کب پتہ چل جاتی ہے؟ جب وقت نکل جاتا۔ آپ اندازہ کیجئے ایک وقت ایسا آیا آل رسول پر جب امام کہہ رہے تھے کوئی ہے مدد کرنے والا، اور 30,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو کہے اے زہرا کے لال تمہاری مدد کے لیے ہم حاضر ہیں۔ جبکہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے دین سکھایا ہمیں، ان کا حق تو اتنا بنتا تھا کہ ہم اگر ہمارے سامنے اس حالت پہ ہو تو ہم ہر چیز کو چھوڑ کر ان کی مدد کریں، لیکن انہی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے، آپ اندازہ کیجئے، جو بول بھی نہیں سکتے تھے لیکن عملاً جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیا، بابا اگر میں اپنے پیروں پہ چل کر تمہاری نصرت نہیں کر سکتا ہوں، اگر میرے ہاتھ تلوار اور تیر کیا چلانے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر میں نیزہ نہیں چلا سکتا ہوں، تو بابا میں اپنی سوکھی زبان سے تمہاری نصرت کے لیے آ جاؤں گا، اور اگر یہ سوکھی زبان کام نہ آئی تو اے بابا یہ گلا تمہارے دشمنوں کے سامنے پیش کر دوں گا تاکہ 3 بال کا تیر کھا کر تمہارے لیے قربانی پیش کر سکوں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں عزیزان گرامی، یہ کیسی قربانی تھی، یہ کیسی نصرت تھی امام کی اس بچے کی کہ بچہ قربان ہو گیا، لیکن امام جو عزم محکم تھے کربلا میں اتنا پریشان نہیں ہوئے جتنا جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد ہوئے۔ کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ ایک بار در خیمے پہ آیا، آواز دیا، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ہائے یہ کیسا منظر رہا ہوگا، 4 سالہ سکینہ دوڑ کے در خیمے پہ آ گئے، بابا ارے تم بھائی کو پانی پلا لائے اور تمہاری سکینہ پیاسی رہ گئی۔ آقا نے زبان سے کچھ نہ کہا، ارے آبا کا دامن پلٹا، ارے ایک ماں نے وہ منظر دیکھا اور تڑپ کر ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے لال ارے مجھے پتہ نہیں تھا تیرے جیسے بچے کو کربلا میں ذبح کر دیا۔ فلا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ماہ مبارک کا آج پہلا دن ہے، اے میرا معبود ہم سب کا یہ پہلا روزہ ہے، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں واقعی روزہ رکھنے والوں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہماری دعا، ہماری دعاز، ہماری مناجات، ہمارا استغفار، اے اللہ ان سب کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہونے شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔